بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ المومنون کی آیات نمبر 62 سے 92 تک سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سننا پہلے قرآن کریم کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آیات نمبر 42 43 2 کا کہ یہ جو آیت پہلی آئی ہے کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اس کا مطلب یہ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے ہیں، یعنی مقدرت کا مطلب اس کی کیپیبلٹی جتنی ہوگی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا رکاوٹیں ہیں یا نہیں ہیں، اور کتنی اس کو طاقت دی گئی ہے کہ سمجھ کر وہ تکلیف کو یا جو کہا گیا اس کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم جو اس کی اختیار میں کیپیبل ہے وہ کچھ کرنے کا، اسی کے حساب سے اس کو کام دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے اور اس کو کام زیادہ دے دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت جو ہے قرآن شریف میں کوئی 4 بار آئی ہے، اس کو یہاں پر میں نے ریفرنس دیا ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 286، اسی طرح سورہ انعام میں 152 اور اعراف میں 42 اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نمبر 4۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے لیٹ می سی کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ بھلائیاں لوٹنے کے لیے اور سبقت لے جانے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، بھاگ دور کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں بتائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، یعنی اس کی جتنی کیپیبلٹی ہے جتنا وہ کام کر سکتا ہے وہ اسی کے حساب سے اس کو کام دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو لوگ سیرت اور اخلاق اور کردار کا کوئی ماڈل بتا رہے ہیں تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، جو کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ یعنی یہ کام جو ہے وہ انسانی کے روش پر چلتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جنات کا کام ہے اور انسان کو دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ انسان کی تو طاقت اسی رویے کو بھی حاصل ہے جس پہ تم چل رہے ہو۔ جو لوگ بتا رہے ہیں کام، یعنی اس عبادت اس احکام پر چل کے بتا رہے ہیں، تو تمہاری اپنی قوم کے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ تو آپ فیصلہ جس کی چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں پاسبلٹیز میں سے کون کس کا انتخاب کرتا ہے۔ اس انتخاب میں یعنی آپ کی چوائس ہے کہ اگر غلطی کر کے آج تم اپنی ساری محنتیں کوششیں برائیاں سمیٹنے میں صرف کر دو اور بھلائیوں سے محروم رہ جاتے ہو، تو کل اپنی اس حماقت کا خمیازہ بھگتنے سے تم کو یہ چھوٹی معذرت، یہ جھوٹی معذرت نہیں بچا سکے گی۔ تو اس لیے جو یعنی بھلائیوں تک پہنچنے کا راستہ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طاقت میں نہیں تھا، تو یہ اس وقت تم یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے۔ انسان جو تم جیسے انسان جو ہے اسی پہ چل کر کامیاب ہو رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے، یہ تو نیک کام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتانے والی ہے، اور اس سے مراد ہے نامہ اعمال، جو ہر شخص کو الگ الگ اس کا لکھا جا رہا ہے، اور اس کو ایک ایک بات، اس کے اندر ایک ایک حرکت، یہاں تک کہ خیالات اور ارادوں تک کی ایک ایک حالت اس میں لکھی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق سورہ کہف میں بھی فرمایا تھا کہ آیت نمبر 49، اور یہ اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ایک ایسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ایسی نہیں رہ گئی ہے جو اس میں درج نہ ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، یعنی اس میں لکھا ہوا دیکھ لیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی نہ تو کسی کے ذمہ کوئی ایسی الزام تھوپا جائے گا جن کو اس نے کیا ہی نہیں ہو، اس کا قصور نہ ہو، نہ کسی کو کوئی ایسی نیکی دی جائے گی جس کے سلے کا وہ فی الواقع مستحق ہو، نہ کسی کو یعنی اس کی نیکی بھی ماری نہیں جائے گی، کسی کو بیکار میں نہ کسی کو حق کے مطابق بجائے انعام سے محروم کیا جائے گا، یعنی اس کو وہ حق رکھتا تھا اور اس کا جو انعام نہیں دیا گیا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اور یہ سب کچھ کہیں درج ہو رہا ہے تو کبھی اس کا حساب لینے والا بھی ہے، یعنی اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا یا نہیں، لیکن یہ سب ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ بولے یہ کرتوت کیے جائیں
وہ اپنے کرتوت کیے جائیں، یعنی وہ کام کیے جائیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ٹکرانا شروع کریں گے، یعنی پھر وہ بہت روئیں گے، چلائیں گے، اور پھر وہ چلانا رونا ان کے کام نہیں آئے گا۔ اب بند کرو اپنی فریاد فغاں، اور ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی آتی ہے۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم یعنی رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو کھاتے ہی میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھاٹنے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سامرون، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم لوگ چوپال کہتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں، شام میں رات میں بیٹھ کے گپیں شپیں مارتے ہیں، اور وہ اس میں جو ہے کیا نام ہے، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں اور کہانیاں قصے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو تم بہت دلچسپی سے وہ اٹینڈ کرتے ہو، جب کہ ہماری بات آتی ہے تو وہ جب ہمارا رسول کچھ بیان کرتا ہے تو تم اس سے بھاگ جاتے ہو۔ تو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ تو یہ لفظ جس تعمیر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے جسے ہم کہتے ہیں چوپال، یعنی رات میں بیٹھ کر باہر لوگوں کے چبوتروں پر جیسے گپ شپ مارتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ آگے فرمایا، چلیے پڑھ لیں، وہ اپنے کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، یعنی فریاد کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اور اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے، یعنی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹنے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یعنی پرانے ان کے والدین اور ان کے گزرے ہوئے لوگوں کے قوموں میں، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے، انجانا آدمی ہونے کے باعث ان سے بدکتے تھے، یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ کوئی باہر سے آیا ہوا تھا یا ان کے قوم میں سے تھا، یا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی اس کی اکثریت کو ناگواہ ہے۔ اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی ڈس آرڈر ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، یعنی مطلب یہ کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی نئی چیز ہے، یعنی کبھی سنا نہیں تھی ایسی باتیں انہوں نے، یا کسی ناقابل فہم زبان میں ہے، یعنی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایسی اور زبان میں جو کہہ دیں کہ بھئی یہ تو ہماری زبان میں نہیں ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، یعنی کسی ایسے مضمون اور موضوع کلام پر مشتمل نہیں ہے جو آدمی کو سمجھ سے بالا کرو، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں سمجھ نہیں سکا، تو اس کی ایک ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے وہ انہیں نہیں ماننا چاہتے، نہ اس لیے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور نہ سمجھ میں آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نرالی بات پیش کر رہا ہے جس سے انسانی قانون نے کبھی آشنا نہیں ہے، یعنی کبھی کسی نے سنی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے انبیاء کا آنا، کتابیں لے کر آنا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کی بادصورت سے ڈرانا اور اخلاق کی معروف بھلائیاں پیش کرنا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تاریخ میں آج پہلی مرتبہ بتائی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ان کے ارد گرد عراق، شام، مصر، انبیاء پر یعنی کنٹریز میں انبیاء پہ انبیاء آتے رہے جنہوں نے یہی باتیں پیش کی، اور یہ لوگ اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ خود ان کی اپنی زمین میں، سرزمین میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آئے، ہود اور صالح اور شعیب علیہ السلام آئے، ان کے نام آج تک ان کی زبانوں پر ہیں۔ ان کو یہ خود فرسادہ الہی مانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے بلکہ خدا واحد کی بندگی سکھاتے تھے۔ اس لیے در حقیقت ان کے انکار کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ایک بالکل ہی انوکھی بات سن رہے ہیں جو کبھی نہیں سنی گئی تھی، یعنی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے کہ ایسا ہوا تھا، یہ کوئی نئی بات ان کو بتائی جا رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کی وجہ یعنی یہ بھی یاد سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص پیش کر رہا ہے وہ بالکل کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے جس سے یہ کبھی واقف نہیں تھے، اچانک ان کے درمیان آ کے کہیں سے باہر سے آیا اور کہتا ہے کہ مجھے مان لو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ جو شخص یہ دعوت پیش کر رہا ہے ان کی اپنی برادری کا آدمی ہے،
ان کی نسبی شرافت سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کی ذاتی زندگی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی سرحد تک ان کے سامنے پہنچا ہے، انہیں کے یعنی ماحول میں پلا بڑھا ہے، اس کی صداقت سے، اس کی راز بازی سے، اس کی امانت سے، اس کی بے داغ سیرت سے یہ سب واقف ہیں، تو خود امین کہتے ہیں، تو اس کی دیانت پر بھی ساری برادری بھروسہ کرتی ہے، اس کے بدترین دشمن تک یہ مانتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی پوری جوانی عفت و پاک دامانی کے ساتھ گزری ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ نہایتی شریف اور نہایتی نیک آدمی ہے، حلیم ہے، حق پسند ہے، امن پسند ہے، جھگڑوں سے دور رہتا ہے، معاملے میں کھڑا ہے، قول و قرار کا پکا ہے، ظلم نہ خود کرتا ہے نہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، کسی حقدار کو حق ادا کرنے میں اس نے کبھی کمی پیش نہیں کی، کوتاہی پیش نہیں کی، ہر مصیبت زدہ دے کر حاجت مند کے لیے اس کا دروازہ ایک رحیم و شفیق ہمدرد کا دروازہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبوت کے دعوے سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ کسی دعوے کی تیاریاں ہوئی، اور جس روز اس نے دعویٰ کیا اس کے بعد سے آج تک وہ ایک ہی بات کہتا رہا ہے، کوئی پلٹی اس نے نہیں کھائی، کوئی رد و بدل اپنے دعوے اور دعوت میں اس نے نہیں کی، کوئی تاریخی اور کوئی تجویزی ارتقا سلولی اس کی دعووں میں نظر نہیں آتا، یعنی ڈفرینسیشن کہیں نہیں دیکھیں گے، ایک ہی بات وہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی یہ گمان کر سکے کہ ایسا یعنی قدم جما کر بعد میں ہم یعنی اس بات پھیر لی اس نے یا بدل دی، ایسی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ وجہ جو انکار کر رہے ہیں کہ یہ یعنی ان کی وجہ کیا یہ ہے کہ واقعی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی اصل وجہ نہیں ہے، کیونکہ زبان سے چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں دلوں میں تو بھی دانائی اور زیرکی کی یعنی عقل مندی کے قائل ہیں۔ علاوہ بڑی ایک پاگل اور ایک ہوشمند آدمی کا فرق کوئی ایسا چھپا ہوا تو نہیں ہوتا کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہو، آخر ایک ہٹ درم اور بے حیا آدمی کے سوا کون اس کلام کو سن کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے، اور اس شخص کی زندگی کو دیکھ کر یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ کسی دیوانے آدمی کی زندگی ہے، بڑا ہی عجیب ہے، وہ جنون یا یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دیوانے کی بات ہوگی، یہ سب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں نادان لوگوں کو بالعموم یہ روش ہوتی ہے کہ جو شخص ان سے حق بات کہتا ہے اس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، گویا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بات وہ کہی جائے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، نہ کہ جو حقیقت و واقع کے مطابق ہو، حالانکہ حقیقت بہرحال حقیقت ہی رہتی ہے، خواہ وہ کسی کو پسند آئے یا نہ پسند۔ تو اس لیے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس آیات کے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو منہ موڑ رہے ہیں اپنی ذکر سے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مجنون نہیں ہے، حق لایا ہے، اور حقیقی ان کی اکثریت کو ناگواں ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام دھرم برم ہو جاتا، یعنی ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی طرف لے جاتا نہیں، بلکہ سب اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں تو اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ فرمایا کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے، تو ان کی سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ کوئی اجر تم سے یہ نہیں مانگ رہے ہیں تو تم کو جو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ دیں، تو ظاہر ہے ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگا جا رہا ہے، تو پھر یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ وہ حق ہی ہے جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی یعنی بے لوث ہے، اور کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ یہ سارے پاپڑ جو بیل رہے ہیں کوئی اس میں نقصانی غرض آپ کے پیش نظر ہے۔ اچھی خاصی تجارت چل رہی تھی، اب افلاس میں یعنی غریبی میں مبتلا ہو گئے، قوم میں عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ہر شخص ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا، اب گالیاں اور پتھر کھا رہے ہیں، بلکہ جان تک کے لالے پڑ گئے، چین سے اپنی بیوی بچوں میں ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے، اب ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے ہیں جو کسی دم قرار نہیں لینے دیتی۔ اس پر مزید یہ کہ یہ بات وہ لے کر اٹھے ہیں جس کی بدولت سارا ملک دشمن ہو گیا ہے، حتیٰ کہ خود اپنے ہی بھائی بہن خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک خود غرض آدمی کے کرنے کا کام ہے؟ خود غرض آدمی اپنی قوم اور قبیلے کے تعصبات کا علم بردار ہوتا ہے، اپنی قابلیت اور جوڑ توڑ سے سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ بات لے کر اٹھتا ہے جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی تعصبات کے خلاف ایک چیلنج ہے، بلکہ سرے سے
اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے جس پر مشرکین عرب میں اس کے قبیلے کی چودراہٹ قائم ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو قرآن نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بالعموم عام طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت میں بار بار پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے ان کے لیے ایک ثبوت ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بیٹھ جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے جو اس وقت مکے میں قحط ہوا تھا، اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ان پر رحم کریں یعنی قحط کی مصیبت ہٹا دیں تو پھر یہ دوبارہ اپنی سرکشی میں چلے جائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مبلسوں یعنی مایوس ہو جائیں گے جو ہے ابلیس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیرت سے دنگ ہو کر رہ جائیں گے، خوف زدہ اور دہشت کے مارے، رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ کہ امید سے نا امید ہو جائیں گے، ڈیسپریٹ ہو جائیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کر سکتے، وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش ہو، یعنی دوسرے لوگ پہلے کے گزر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، تو یہ صرف افسانے ہیں، کہانیاں ہیں پرانی، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ڈس ریگارڈ کرتے تھے اپنے یعنی جو آیات آتی تھیں۔ تو اس کو یہ بتایا مقصد ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دی۔ جب یہاں پر یہ قرآن شریف میں قلب کے بجائے افیدہ کا لفظ آتا ہے تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دل تو نہیں سوچتا، دماغ سوچتا ہے، تو یہاں پر سوچنے کو دل دیے ہیں کہ یہاں پر عربی میں بھی یہی مطلب، اردو میں بھی ایک ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ تو یہ کہتے تو وہ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سوچنے کو دل دیا کیوں کہتے ہیں جبکہ سوچنے کو تو دماغ ہوتا ہے۔ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لٹریری زبان الگ ہوتی ہے اور کوئی ٹیکنیکل زبان الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ٹیکنیکل باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ جو بیان قرآن کی بیانات آ رہے ہیں وہ سوچنے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کو سوچیں۔ تو مطلب یہ کہنے کے لیے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات آتی ہے یا نہیں، یوں کہا گیا ہے کہ دل اور دماغ جو ہے تو سوچنے سمجھنے کے لیے جو دیا گیا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بد نصیبوں، یہ آنکھ، کان اور دل اور دماغ جو تم کو دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اس سے بس وہ کام لیتے ہو جو حیوان لیتے ہیں۔ یعنی حیوان کے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ کچھ سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، بس زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ تو کیا انسان ہو کر تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں اللہ نے سوچنے کو دل دیا ہے، یعنی پاور ٹو تھنک اباؤٹ؟ کیا ان کا صرف یہی مصرف ہے کہ تم جانوروں کی طرح جسم و نفس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ذرائع تلاش کرتے رہو اور ہر وقت اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی تدبیریں ہی سوچتے رہا کرو؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ تم بنائے تو گئے تھے انسان اور بن کر رہ گئے ہو نرے حیوان؟ جن آنکھوں سے سب کچھ دیکھا جائے مگر حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والے نشانات ہی نہ دیکھے جائیں، جن کانوں سے سب کچھ سنا جائے مگر ایک سبق آموز بات ہی نہ سنی جائے، اور جس دل و دماغ سے سب کچھ سوچا جائے مگر بس یہی نہ سوچا جائے کہ مجھے یہ وجود کیسے ملا ہے، کس لیے ملا ہے، اور کیا میری زندگی کی کوئی مقصد ہے۔ حیف ہے، یعنی افسوس ہے اگر وہ پھر ایک بیل کی بجائے کہ انسان کے ڈھانچے میں ہے،
یعنی بجائے وہ انسان کے یعنی جانور کے بجائے انسان بن گیا اور اس کو جانور کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا. تو یہاں پر یہ جو ہے سوچنا چاہیے کہ قرآن شریف میں اللہ نے جو کہا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قوتیں دی گئی یہ جانوروں کی طرح استعمال نہ کریں، بلکہ انسانوں کی طرح سوچیں، اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس میں کچھ یعنی مقصد ہے. مگر تم لوگ کم ہی ناشکر گزار ہوتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش نہار یعنی دن اور رات اس کی قبضہ قدرت میں ہے. جس طرح دن آتا ہے اور رات جاتی ہے، اسی طرح سے زندگی آتی ہے اور پھر موت آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشروں یعنی پہلے جو ان کے ماں باپ دادا جو نہیں مانتے تھے کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ صرف محض افسانے ہیں، کہانیاں ہیں پرانی. یہ سوچ کر وہ اس کو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں. آگے فرمایا ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کیا اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، مگر کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کوشچن کر کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے. وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی ہے. یعنی مشرکین نے ثابت رکھے کہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر انہوں نے وہ بت بنا کے ان کے ذریعے سے اللہ کی طرف جانے کا راستہ کھول کر انہوں نے یہ غلطی کی اور وہ جو ہے مشرک بن گئے. تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو تم کو پناہ دیتا ہے جو کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا. تو یہ بات وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ پھر جو ہمارے حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا، یعنی ہر چیز کا وہ بالا تر ہے. اس شک سے جو لوگ تجویز کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ یہ بنا رہے ہیں بتوں کو ایک انٹرسٹ دے کر، ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک جو ہے جو ان کے بت جو ہیں ان کو بچائیں گے. اللہ خود مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز بناتا ہے، زمین آسمان کی چیزیں اور شاہجوں کا مالک وہی ہے، لیکن یہ جو ہے پھر وہ بتوں کی طرف جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں چیزیں اور ان کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم جو ہے اللہ تک پہنچیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ جو فرمایا کہ یعنی تم پہ کیا جادو، تم کس جادو کے چکر میں پڑ گئے ہو، یعنی تم پہ کون یہ جادو کر رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ یہاں پہ جو کہا گئی وہ جملہ ہر چیز پر کس کا ہے اور پناہ نہیں جیسا ضرور کہیں گے اللہ. تو پھر کہاں سے تم دھوکہ یہ تم کو دھوکہ کہاں سے لگ گیا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے تم یعنی جادو تمہارے پہ کس کا ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک چیز اس کی اصل ماہیت سے صحیح صورت کے خلاف بنا کر دکھاتا ہے اور دیکھنے والے کے ذہن میں یہ غلط تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس شے کی اصلیت وہ ہے جو بناوٹی طور پر جادوگر پیش کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم کو کس نے جادو کر دیا ہے، کس جادو کے چکر میں تم آ گئے ہو. تمام صفات بتانے کے بعد یہاں پر یہ غلط فہمی کو دور کر دیا گیا جس سے عیسائیت کی تردید میں کہا گیا. بلکہ مشرکین بھی اپنے معبودوں کو خدا کی اولاد قرار دیتے تھے اور دنیا کے اکثر مشرکین اس گمراہی میں ان کے شریک حال رہے. کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ابن اللہ سے زیادہ مشہور ہو گیا، اس لیے بعض مفسرین نے یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ یہ آیت اسی کی تردید میں وارد ہوئی ہے. حالانکہ ابتدا سے روح سخن کفار مکہ کی طرف ہے اور آخر تک ساری تقریر کے مخاطب وہی ہیں. اس سیاق و سباق میں یکایک عیسائیوں کی طرف کلام کا رخ پھر جانا بے معنی ہے. لہٰذا یہ جو ہے جو ایڈریس کیا جائے مشرکین کو ہے کہ ان کی جو ہے اللہ کو عبادت، اللہ کے اولاد بنا دیا ہے ان لوگوں نے فرشتوں کو وغیرہ، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ عیسائیوں کے
ٹرینٹی کی طرف. اس آیت میں یہ آخر میں کہا گیا ہے کہ کھلے اور چھپے سے جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں، یعنی جو یہ لوگ مان رہے ہیں اس سے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بالا تر ہے. تو اسی لیے کہنا چاہیے کہ عالم الغیب شہادہ فتعالی عما یشرکون وصدق اللہ العظیم. یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے 52 سے آپ دیکھیے پورے صفحے میں کہیں بھی مجھے لام زبر کا اور لام زیر کا ایمفیسس یا اس کے لیے نہیں نظر آیا. لیکن نیکسٹ پیج پہ کوئی 5 جگہ پر 1 2 3 4 5 6 نظر آئے گا. اسی طرح ہر پیج پر آپ کو کہیں نہ کہیں یہ 2 یا 3 یا 4 نظر آئیں گے. کبھی بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ پورا پیج پہ نہیں ہوتا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا آج کے پڑھنے کے جو شروع ہوئی آیات اسی میں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے، پڑھتے وقت ذہن میں رکھیں تو قرآن کی آیت کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور ایک طرح سے ایکسپینڈ ہوگا الفاظوں کی.